बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 21 इशारों की जुबान को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए इब्लाग, खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी और मुआशरती या सकाफती नकात सुनकर तज्जिया कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, सड़क या रास्ते पर चलने के आदाब बताएं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। दाएं तरफ चलें, फुटपाथ पर चलें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करें। मेरा दूसरा सवाल है, सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां कैसे रखी जाती है? हमारे यहाँ ट्रैफिक के मसाइल क्यों हैं? जवाब है, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करके ट्रैफिक को रवां रखा जा सकता है। हमारे यहाँ ट्रैफिक के मसाइल इसलिए ज़्यादा हैं कि हमारे लोगों के अंदर तरबियत और एहसास ज़िम्मेदारी का फुकदान है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक इशारों की ज़ुबान की बुलंद ख़ानी शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। तो आइए पढ़ते हैं ख़ास अल्फाज और उनके मानी। सबसे पहला लफ्ज़ है मुआशरती रवैया, दूसरों के साथ बर्ताव। तबीयत बोझल होना, इसके मानी है उदास होना, जहनी थकावट होना। गुत्थम गुथा होना, आपस में उलझ जाना। बेहंगम, बेतरतीब। राब्ता करना के मानी है ताल्लुक़ कायम करना। बराह रास्त, बगैर किसी और वास्ते के। शोबा, हिस्सा या महकमा। मुतासिर होना, असर लेना। तनाजुर में, नज़र में रखते हुए, ख्याल करते हुए। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंद ख़ानी करते हैं। सफ़ा नंबर 139 पर इशारों की ज़ुबान हम पढ़ेंगे। सजाद साहब उर्दू के उस्ताद हैं, मगर वो लोगों के मुआशरती रवैयों के बारे में भी अक्सर बातचीत करते रहते हैं। गुज़श्ता मंगल को शहर में कोई सियासी सरगर्मी हो रही थी, इसलिए उन्हें स्कूल पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा और ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा। वो जमात में आए तो उनकी तबीयत कुछ बोझल बोझल सी लग रही थी, यानी उदास सी या जहनी थकावट महसूस हो रही थी। शमीम, जो बहुत ज़हीन लड़का है, उसने सजाद साहब से पूछ ही लिया कि आखिर आज वो थके थके क्यों लग रहे हैं। सजाद साहब, बेटा आपने ठीक अंदाज़ा लगाया है। आज मैं मामूल के मुताबिक ही घर से निकला था। आमतौर पर मुझे स्कूल पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। आज मैं श्रीनगर हाईवे पर चढ़ा तो ट्रैफिक का एक हजूम था। कई मोटरसाइकिल वाले तो वक्त बचाने के लिए फुटपाथ पर भी चढ़ गए थे, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही थी, यानी मुश्किल हो रही थी। कुछ इतनी जल्दी में थे कि सड़क बंद होने की वजह से पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ट्रैफिक गुत्थम गुत्था होकर रह गई थी, यानी आपस में उलझ गई थी। मैंने जब इस सूरत हाल को भांप लिया, यानी समझ लिया, तो फौरन वापस होकर मरकजी शाहराहे दस्तूर पर जाने का सोचा। लाल क्वार्टर में ट्रैफिक की बत्तियां तो जल रही थी, मगर ट्रैफिक बेहंगम तरीके से चल रही थी, यानी बेतरतीब तरीके से चल रही थी। बिलाखिर ट्रैफिक सार्जेंट ने बत्तियां बंद करके बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक को एक तरफ से रवां किया, तो मैं भी निकल आया। ऐसा करते हैं, आज हम इसी मौजू पर बातचीत करते हैं। शमीम, सर ऐसा ना करें कि आज हम खुद कुछ देर के लिए बाहर निकलकर करीब के 2 चौकों में ट्रैफिक के मसाइल को देखें और ये जानें कि वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सजाद साहब, हमें ऐसा करना तो चाहिए, मगर आज नहीं। आज हम ट्रैफिक की अलामात और निशानात को देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलामात और निशानात हमसे क्या तकाजा करते हैं। एक दिन ऐसा भी करेंगे कि किसी ट्रैफिक ऑफिसर को बुला लेंगे, जो स्कूल के सारे बच्चों को ट्रैफिक के उसूलों और कवानीन के बारे में बताएंगे। जब हम ये सब जान लेंगे, तब एक दिन हम शहर की बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी का हाल देखने जाएंगे। फ़ाखिर, सर मेरे चचा मोनम खान ट्रैफिक पुलिस में होते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनसे बात करूं। उनका मोबाइल नंबर भी लाकर आपको दे सकता हूं। आप उनसे तफसीलन बात कर लीजिएगा। सज्जाद साहब, फ़ाखिर तुम्हारी तजवीज़ बहुत मुनासिब है, उनसे नंबर ले आना।
میں ان سے بات کر لوں گا اور ضروری ہوا تو ان کے دفتر بھی چلا جاؤں گا۔ ہم پرنسپل صاحب سے بھی بات کریں گے کہ کسی دن اسمبلی میں ٹریفک پولیس آفیسر کو بلا کر سب بچوں کو ٹریفک کے قوانین اور مسائل کے بارے میں بتائیں۔ پرنسپل کی منظوری کے بعد ٹریفک پولیس سے رابطہ کر کے ہم کوئی دن طے کریں گے۔ شمریز: ٹریفک کی بتیوں کا تو ہمیں بتائیے۔ سرخ بتی پر رکنا ہے اور سبز پر چلنا ہوتا ہے۔ پیلی بتی تیار رہنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی سرخ کے بعد آئے تو چلنے کے لیے تیار ہونا اور سبز کے بعد آئے تو رک جانے کے لیے۔ آج کل یو ٹرن کا بہت ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ٹریفک میں یو ٹرن بھی تو ہوتا ہے۔ سجاد صاحب مسکراتے ہوئے: ہاں بالکل ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی کسی شاہراہ پر یو ٹرن یا یو ٹرن پر کراس کا نشان دکھائی دے تو یہی نشان یو ٹرن کہلاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر لائن لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے مڑنا منع ہے۔ یو ٹرن دونوں طرف سے رواں دواں ٹریفک میں ہی ہوتے ہیں، اس لیے یو ٹرن لیتے ہوئے بہت احتیاط اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاں یو ٹرن نہ لینے کا نشان ہو وہاں سے تو ہرگز نہیں مڑنا چاہیے۔ ایسا کرنا خطرے کو گلے لگانا ہوگا۔ سمد: سر یہ زیبرا کراسنگ کا بھی تو سمجھا دیں، مجھے تو اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ ساری گاڑیاں تو بتی والے کھمبے کے پاس کھڑی ہوتی ہیں، یو ٹرن والے تو بعض اوقات کھمبے سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ سجاد صاحب: سمد تمہارا مشاہدہ بالکل درست ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے، جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے، یعنی اس کے الٹ چاہیے۔ گاڑیوں کو زیبرا کراسنگ کے نشانات سے پیچھے رکنا چاہیے تاکہ پیدل چلنے والے بے خطر سڑک پار کر سکیں۔ جب گاڑیاں ٹریفک کے کھمبے تک آ جاتی ہیں تو پیدل چلنے والوں کو گاڑیوں کے بیچ سے یا اشارے کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سے ٹریفک کی روانی میں فرق بھی پڑتا ہے اور حادثے کا خطرہ بھی سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ فہیم: سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سجاد صاحب: ایسا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ لوگوں میں تربیت، احساس ذمہ داری کا فقدان سب سے بڑی وجہ ہے، یعنی احساس ذمہ داری کی کمی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بہت سے لوگ زیبرا کراسنگ کا مطلب سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر اس پر عمل کرنے کے رویے سے عاری ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کو ان اشاروں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو تو سکھانے کی ضرورت ہے جنہیں علم نہیں۔ البتہ جو احساس ذمہ داری سے محروم ہیں انہیں قوانین پر عمل کر کے سزائیں دے کر قوانین کے تابع کیا جا سکتا ہے۔ فہیم: سر سڑک پر کئی جگہ ایسے نشان کے بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں اور پھر سڑک پر ایسے ہی جمپ بنے ہوتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ سجاد صاحب: یہ نشانات ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں ٹریفک کی رفتار کم کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی ان اشاروں کا مقصد ہے ٹریفک کی رفتار کم کرنا۔ کہیں اسپتال ہو، اترائی ہو اور ایسا چوک جہاں ٹریفک کی بتیاں نہ ہوں تو وہاں یہ جمپ بنائے جاتے ہیں کہ ٹریفک آہستہ ہو جائے اور اسپتال یا اترائی وغیرہ سے گزرتے وقت احتیاط کی جائے اور دیکھ بھال کر وہاں سے گزرا جائے تاکہ حادثے کے امکانات کو کم سے کم رکھا جائے۔ اسی طرح اسپتال، اسکول، ریلوے کراسنگ، قیام و طعام، سیر و تفریح کے مقامات کے لیے نشانات اور علامات سڑک کے ساتھ ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ سفر کے دوران میں ڈرائیوروں کو ہوشیار کرنے کے لیے یہ نشانات لگائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد اطلاع دے کر خبردار کرنا ہوتا ہے کہ اسکول آگے ہے اور بچے کسی وقت بھی اسکول سے نکل کر باہر آ سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ذرا ان نشانات اور علامات کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ کیا ظاہر کرتے ہیں۔ صالح: سر ان نشانات کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ سڑک پر دیگر معلومات کے بورڈ بھی تو لگے ہوتے ہیں۔ سجاد صاحب: بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہو آپ۔ ان پر عموماً مختلف جگہوں کے نام اور فاصلہ دیا ہوتا ہے یا تیر کے نشانات کے ذریعے مختلف جگہوں کو جانے والی سڑکوں، راستوں کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے۔ ان نشانات اور عبارات کا مقصد ٹریفک کی روانی سے براہ راست تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسافروں کی سہولت اور ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے اگر کسی جگہ سے دائیں بائیں مڑنا ہے تو گاڑی کو اسی لین میں رکھیں اور رفتار کو کم کر لیں۔ اس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب کو دائیں جانے مڑنا تھا مگر وہ صاحب سب سے دائیں والی لین میں بھاگے جا رہے ہیں۔ عین مڑنے کے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو بائیں جانا تھا۔ اب وہ بائیں لین میں جانے کے لیے کبھی ہارن بجاتے ہیں، کبھی ہاتھ باہر نکال کر دوسروں کو روک کر راستہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بارہا گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں۔
یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ جانی و مالی نقصان کے ساتھ ساتھ گھنٹوں ٹریفک متاثر رہتی ہے اور لوگوں کا بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک کے نشانات، علامات اور ہدایات پر دھیان دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم خود بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی خطرات سے بچا سکتے ہیں۔ شہزاد: مجھے تو لگتا ہے کہ ٹریفک کے قوانین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کے لیے لازمی قرار دیا جائے۔ ان کا باقاعدہ کوئی عملی امتحان ہو، جو مختلف نشانات اور علامات کو سمجھ سکتے ہیں ان کو ہی لائسنس جاری کرنا چاہیے۔ وہ سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے ان پر عمل کر کے اپنے اور دوسروں کے سفر کو محفوظ بنا سکیں۔ صاحب: ٹریفک کا لائسنس جاری کرنے کا الگ شعبہ ہے۔ وہ عام طور پر خانہ پوری کی حد تک ان باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر سفارش اور رشوت جیسے عیب بھی اصولوں اور قواعد کو نظر انداز کر کے لائسنس جاری کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان کو بھی اپنے معاشی اور معاشرتی تناظر میں دیکھ کر درست کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ان کو نظر میں رکھتے ہوئے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو ہم اس پولیس آفیسر سے پوچھیں گے جس کو ہم نے بلانا ہے۔ سب بچوں نے سجاد صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اس اہم مسئلے پر آج گفتگو کی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔